السلام علیکم پری کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 23 جولائی جمعرات کا دن۔ بیٹا ہم سبق کی دہرائی کر رہے ہیں کہ ہماری کتاب کا فرسٹ ٹرم کا سلیبس ختم ہو چکا ہے۔ اس میں یہ ہمارا چوتھا چیپٹر ہے۔ ہم نے پہلے توحید رسالت کے بارے میں معلومات حاصل کی، اس کے بعد ہم نے حضرت ابو طالب کی کفالت کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے پڑھا حضرت ابو طالب کی کفالت کس طرح تھی، کیسے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا کردار تھا۔ آپ نے سفر شام پر جا کر کیا صورتحال دیکھی اور اس کا آپ کو کیا انجام ملا۔ اس کے بعد ہم نے حلف الفضول پڑھا۔ حلف الفضول میں بھی یہی تھا کہ حلف الفضول عرب کے قبائل جو تھے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر ایک دوسرے کی چیزیں آپس میں بانٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اس بات کو روکنے کے لیے حلف الفضول کا معاہدہ پیش آیا، اور اس معاہدے کے پیش نظر جن 3 افراد نے اس میں حصہ لیا ان کے ناموں میں فضل آتا تھا، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ تو بیٹا اب ہمارے پاس سبق ہے حضرت خدیجہ سے نکاح۔ صفحہ نمبر 37 اپنی کتاب کا نکالیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو بیٹا حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حضرت خدیجہ جو تھی وہ نہایت پاک باز عورت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، رحم دلی، غریب پرورشی اور سخاوت کا ثبوت ہمیں اس طرح ملتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملازم کے ساتھ سامان تجارت دے کر روانہ کرتی تو اس کو اجرت یا تنخواہ مقرر کی جاتی تھی، پھر یا نفع میں اس کا حصہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، نفع کی صورت میں مقرر کردہ حصہ ادا کر دیا جاتا، بصورت نقصان ساری ذمہ داری صرف خدیجہ پر عائد ہوتی۔ ٹھیک ہے، کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو ملازم رکھتی، اس کے پاس جو سفر پر سامان جاتا اس کے ساتھ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا سفر دوسرا تجارتی سفر تھا، یہ کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے کس طرح آپ نے حضرت خدیجہ یہ صورتحال جب دیکھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانتداری اور پاک بازی کی شہرت سنی، تو آپ کو پیغام بھیج کر بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اگر وہ ان کا تجارتی سامان فروخت کرنے کے لیے شام لے جائیں تو انہیں دوسروں سے دگنا معاوضہ ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی پیشکش قبول کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانتداری ایسی تھی کہ ہر کوئی جو تھا اس بات میں یقین رکھتا تھا، اور ان کی مہارت کا ہی پھل تھا کہ وہ اپنی سچائی پر قائم اور دائم تھے۔ اسی تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ کو دگنا نفع ہوا، جہاں انہوں نے ان کو دگنے منافع کی بات کی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دگنا نفع دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ کے تمام تجارتی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ حضرت خدیجہ جو تھیں آپ کے ساتھ سفر پر اپنے غلام کو ساتھ لے آئیں، غلام کو ساتھ بھیجا۔ تو جب حضرت خدیجہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری مہارت، دیانتداری اور اخلاق کی بہت تعریف سنی، ان کی باتوں سے حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئیں اور اپنی سہیلی کے ذریعے انہیں نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے نکاح قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھی حضرت خدیجہ کی مختصر اور تعریف کرنے والی باتیں کہ حضرت خدیجہ جو تھی پاک باز عورت تھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا اور ان کی وہ بیوی بن گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کام صفحہ نمبر 38 پر کہ اس کو ہم نے کس طرح حل کرنا ہے۔ تو بیٹے ہمارے پاس اس کے سوالوں کے جوابات ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ کی چند امتیازی خصوصیات لکھیں کہ حضرت خدیجہ اخلاق، رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت کی مالک تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی کتابوں کے اوپر یہ کوشچن لکھے ہوئے ہیں پہلے سے ہی، آپ نے ان کی دہرائی کرنی ہے اور ان کو اپنی اپنی کاپیز پر لکھ کر اب یاد کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی سفر کی پیشکش کیوں کی؟ سارے تو سننے میں آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایماندار ہیں، تو انہوں نے آپ کی ایمانداری کے لیے آپ کو اس چیز کی پیشکش کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت، ذہانت اور دیانتداری، پاک بازی کی شہرت سنی تو آپ کو تجارتی سفر کی پیشکش کر دی، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے سفر شام سے واپس آ کر میسرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ کو کیا بتایا؟ میسرہ جو کہ ملازم تھا حضرت خدیجہ کا، جب وہ واپس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت و دیانتداری اور کاروباری مہارت کے بارے میں آپ کی بہت تعریف کی۔ جب حضرت خدیجہ کے پاس یہ بات آئی تو حضرت خدیجہ اس بات سے بہت متاثر ہوئی، انہوں نے کہا ایسا ایماندار شخص تو ہمیں کبھی بھی نہیں ملا۔ تو پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ حضرت خدیجہ نے آپ کی ایمانت و دیانتداری کی کاروباری حیثیت کی مہارت کی تعریف سنی تو آپ سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ تو بیٹا جب حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ اس کے بارے میں مشورہ کیا، پھر انہوں نے ان کی بات کو قبول کر لیا، اور جب حضرت خدیجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کے سوالوں کے جوابات ہیں، 4 سوال ہیں۔ ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے تجارتی سفر کی پیشکش کیوں کی؟ پھر شام سفر سے آنے پر ان کے ملازم نے حضرت خدیجہ سے ان کی تعریف کے بارے میں کیا کہا؟ پھر حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، یہ 4 سوالات ہیں، آپ نے ان کے جوابات اپنی کاپیز پر لکھ کر یاد کرنے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کا نیا سبق پڑھیں گے اور اس میں ہم اس سبق کی ورک شیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔